باپ مر گیا, باپ کے مرنے کے بعد بیٹا مسجد میں چندہ دے رہا ہے. میں اس کو ناجائز نہیں کہتا میرے بھائی, جائز ہے, مگر بہتر یہ ہوتا کہ باپ اپنی زندگی میں خود صدقہ دے کر کے جائے. ماں کا انتقال ہو گیا, ماں زندہ تھی تو ماں کے اوپر آپ 10 روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ماں کا انتقال ہو گیا, آپ اس کی طرف سے لاکھوں اللہ کے گھر میں دے رہے ہیں, یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. بہتر یہ ہوتا کہ ماں کی زندگی میں آپ ماں کی قدر کرتے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اے ایمان والو جو روزی ہم نے تم کو دی ہے تم اس میں سے خرچ کرو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, موت کے آنے سے پہلے. اب یہ موت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آئے. میرے نوجوان ساتھیوں, آج آپ رات رات بھر موبائل کے اوپر گندے کام کر رہے ہیں, کیا سوچ کر کے کر رہے ہیں؟ ابھی تو جوانی کے دن ہے, ابھی تو جسم کے اندر طاقت ہے, جب بڑھاپا آئے گا تو ہم بھی نمازی بن جائیں گے, ہم بھی داڑھی رکھ لیں گے, ہمارے ماتھے پر بھی سجدے کا نشان آ جائے گا. میرے نوجوان ساتھیوں, کیا آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ بڑھاپے تک زندہ ہی رہیں گے؟ مکے والوں نے تانا بھی دے دیا, اے محمد آپ کے بعد تو آپ کی کوئی نسل نہیں چلے گی. دنیا میں اسی کو تو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. اگر کسی کو لڑکا نہ ہو, کسی کو صرف بیٹیاں ہو تو لوگ تانا دیتے ہیں کہ اس کی تو نسل نہیں چلے گی, اس کا تو ونش نہیں چلے گا. یہ تانا کوئی نیا نہیں ہے, یہ تانا تو 1400 سال پرانا ہے. یہ تانا تو اللہ کے نبی کو بھی دیا گیا, اے محمد آپ کی تو نسل نہ چلے گی, آپ کی تو کوئی اولاد نرینہ آپ کو نہیں, آپ کو تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے, آپ کو کون یاد کرے گا؟ وہ لوگوں, ہماری ماں کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں, ہمارے باپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں. اللہ کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہے, اللہ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے. جب نبی کو برا بھلا کہا گیا, جب نبی کو تانا دیا گیا, اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی, اللہ نے اپنے نبی کا جواب دیا, اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے نبی کون کہتا ہے کہ آپ کے بعد آپ کا نام نہ لیا جائے گا؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے نبی کل قیامت کا دن ہوگا, اہل ایمان آپ کے پاس آئیں گے, جب تک آپ کے ہاتھ سے وہ کوثر کا جام نہ پی لیں گے وہ جنت کے اندر داخل نہ ہوں گے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے. اے نبی آپ کو جو یہ کہتا ہے کہ آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا, اے نبی جاؤ ان کو سنا دو, جب تک دنیا میں اذان کی آواز جاری رہے گی, جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہوتی رہے گی, تب تک اس دنیا کے اندر, آسمان کے اندر, زمین کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بھی بلند ہوتی رہے گی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے نبی ہم نے آپ کو بہت بھلائیوں سے نوازا ہے, ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے, قربانی کیجیے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, اے نبی جو لوگ آپ کے دشمن ہیں کل ان کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا, کل ابو جہل کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا, کل ابو لہب کو کوئی یاد کرنے والا نہ ہوگا. لیکن اے نبی آپ کے اوپر جان چھڑکنے والے, آپ کے لیے جان دینے والے, آپ کے لیے جان لٹانے والے اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, آپ کا دشمن ہی نسل کٹا ہوا ہے, آپ کے دشمن کی دم کٹی ہوئی ہے. بیٹا نہیں اللہ کے نبی کو, لیکن ہاں اللہ کے نبی ہمارے لیے باپ کی طرح ہے. اللہ کے نبی نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے باپ کی طرح, روحانی اولاد اللہ کے نبی کی آپ کی امت ہے جو کروڑوں کی تعداد, بیٹا لیکن کوئی نہیں ہے. اب نواسے جو نبی کے ہیں وہ نبی کے بیٹوں سے کم نہیں ہے. نبی اکرم خطبہ دے رہے ہیں, نواسے نظر آئے, آپ منبر سے اترے, اپنے دونوں نواسوں کو گود میں لیا,
اور آپ نے فرمایا وہ لوگوں، میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے ایمان والو تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ میں اپنے ان دونوں نوازوں کو دیکھ کر کے برداشت نہ کر پایا، جب تک میں نے اپنا خطبہ نہ روک لیا، میں منبر سے اتر نہ گیا، جب تک ان کو اپنی گود میں نہ لے لیا، ان کو چوم نہ لیا، ان کو پیار نہ کر لیا، مجھے چین نہ ملا۔ تو مال اور اولاد، یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ انسان حرام کا راستہ کیوں اپناتا ہے؟ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ الگ بات ہے کہ جب آپ جوان ہو جاتے تو آپ کو اپنے بوڑھے باپ کی پیشانی پر بڑھاپے کی لکیریں بری لگنے لگتی ہیں، مگر کبھی غور کرنا کہ اپنے بچوں کے لیے ماں باپ کیا کیا کرتے ہیں۔ کتنے تو ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کی خوشی کے لیے غلط راستہ بھی اپنانے لگتے ہیں، حالانکہ وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اپنے بچوں کی خوشی کے لیے ماں باپ کبھی کبھی حرام اور ناجائز راستہ بھی اپنانے لگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں مال سے جتنی بھی محبت ہو جائے لیکن مال کے چکر میں کبھی تم اللہ کے ذکر کو مت چھوڑنا۔ 2017 کی بات ہے، اللہ نے سعودی عرب جانے کا موقع دیا۔ مدینہ کے اندر میں عصر کی نماز کا ٹائم تھا، اذان کے 10 منٹ پہلے مسجد نبوی سے واکنگ ڈسٹینس پر ایک نقاب کی دکان پر گیا، نقاب خریدا، میں نے سلیکٹ کر لیا، پسند کر لیا، ریٹ بھی طے ہو گیا۔ میں پیسہ دینے والا ہوں، نقاب دینے والا نقاب دینے والا ہے۔ بغل میں مسجد نبوی کے لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی آواز آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دکاندار نے کاؤنٹر بند کر دیا، پردے گرا دیے، کہا شیخ صاحب بعد میں آئیے گا۔ میں نے کہا بھائی میرے اذان ہو رہی ہے، ابھی تو جماعت میں 10 منٹ کا ٹائم ہے، ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم پیسہ لے لو سامان دے دو۔ کہا نہیں، اذان ہو چکی ہے، اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اذان ہونے کے بعد کوئی سودا سلف کریں، آپ نماز کے بعد آئیے، دکان میری کھلی رہے گی، آپ کو سامان مل جائے گا۔ اللہ کی قسم اس دکاندار میں پیسہ میری جیب میں موجود ہے، اس نے پیسہ نہ لیا، اس نے سامان نہ دیا۔ اذان کی آواز سننے کے بعد وہ لوگوں، آج سعودی عرب کے لوگ بہت برائیاں کرتے ہیں، اللہ کی قسم اپنی تمام کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود آج بھی اسلام اگر اپنی سچی حالت میں پوری کائنات کے اندر کہیں موجود ہے تو آپ کو اس مکہ مدینہ کی سرزمین پر مل جائے گا۔ اذان ہو رہی ہے، دکان بند، کوئی سودا نہیں ہوگا۔ مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ میرے نیک بندے تو وہ ہیں، میرے نیک بندے تو وہ ہیں، میرے اللہ والے بندے تو وہ ہیں، ان کا کاروبار کبھی ان کو نماز سے نہیں روکتا، ان کی تجارت ان کو کبھی نماز سے نہیں روکتی۔ سیمانچل کے جلسے میں بہت بول چکا ہوں، چینل والوں سے بھی کئی بار کہا ہے کہ بھائیو ان جلسوں کو کی شکل مت بگاڑو، آپ سے بھی بار بار کہتا ہوں کہ ان جلسوں کی شکل نہ بگاڑو، ماں بہنوں سے بار بار کہتا ہوں یہ جلسے ہیں، یہ قرآن و حدیث کے نام پر قائم ہوتے ہیں، ان جلسوں کے تقدس کو پامال نہ کرو۔ جوان جوان لڑکیاں سج دھج کر کے، میک اپ کر کے، سور کر کے ان جلسوں میں آ رہی ہیں، اور اوباش اور بدماش قسم کے لڑکے راستوں پر گھوم رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر جلسوں کا یہی مقصد ہے تو اللہ کے واسطے ان جلسوں کو بند کر دیجیے۔ چینل والوں، آپ نے گلی گلی نکڑ نکڑ چینل کھولے، تقریروں کے ایک تقریر کے 50 ریکارڈ کرنے والے کیمرے لگے ہوئے ہیں، تقریروں کو آپ نے ریکارڈ کیا، آپ نے اپنے ویورز بڑھانے کے لیے، اپنے دیکھنے والوں کی، اپنے درشکوں کی تعداد بڑھانے کے لیے آپ نے تقریر کچھ دی، آپ نے اس پر گرما گرم کوئی ٹاپک ڈال دیا، جو میں نے اپنی تقریر میں جو بات کہی بھی نہیں، جس کا ذکر بھی میں نے نہ کیا، وہ بات آپ نے میری تقریر میں اس کا ٹاپک بنا دیا۔ اس کو
कितने चैनल वाले मेरी तकरीर के साथ नंगी औरत की तस्वीर मेरे फोटो के साथ लगाते और टॉपिक क्या रखते, मेले में जाने वाली लड़कियां ये टॉपिक लगाते और एक बेहुदा और उरिया लिबास पहने हुए एक लड़की की तस्वीर मेरे बगल में लगाते। लोग व्हाट्सएप करके मुझसे पूछते मौलाना साहब इसका क्या जवाब है आपके पास? मेरे पास अल्लाह की कसम कोई जवाब नहीं है। पैसा कमाओ मेरे भाई, मगर पैसा कमाने के लिए इतना न गिर जाओ कि आप हलाल और हराम की हदों को भूल जाओ। इस चीज का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपने तकरीर के अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने वाली चीज के ऊपर आपने इतना गंदा थंबनेल लगाया है, कल आखिरत में आप क्या जवाब देंगे मेरे भाई? अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। जो लोग ईमान वालों के दरमियान बेहयाई को फैलाते हैं, वल्गैरिटी को फैलाते हैं, नंगेपन को फैलाते हैं, उनको आखिरत में जो अजाब होगा उनको दुनिया में भी दर्दनाक अजाब होगा। आपने नंगेपन को फैलाया, आपने उरियानियत को फैलाया, इससे तो अच्छा था बॉलीवुड की हीरोइनों के इंटरव्यू ले लेते, इससे तो अच्छा था बॉलीवुड के गानों को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाल लेते, कम से कम तकरीरें तो बदनाम ना होती, कम से कम जलसे तो बदनाम ना होती। क्या हो रहा है मेरे भाई? जलसों के नाम पर क्या क्या हो रहा है हमारे यहाँ, क्या क्या खुराफात हो रही है। इतने जलसे हो रहे हैं मगर हमारा नौजवान नमाज से आती दूर है। अल्लाह ने फरमाया ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। माल के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना, औलाद के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना। और आज अगर कोई अल्लाह को भूल गया, उसकी जिंदगी में सब कुछ है, अल्लाह नहीं है, अल्लाह का जिक्र नहीं है, नमाज नहीं है, अल्लाह को याद नहीं करता है, तो दुनिया में तो जो होगा आखिरत में क्या होगा? वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो हमें याद नहीं करेगा, जिसकी जिंदगी में सब कुछ होगा लेकिन अल्लाह नहीं होगा, उसकी जिंदगी को हम बेचैनी वाली जिंदगी बना देंगे। वो करोड़ों लाखों कमाएगा लेकिन उसके घर में चैन न होगा, सास बहू के झगड़े उसके घर में होंगे, भाई भाई के झगड़े उसके घर में होंगे, उसके घर में ननद भाभी के झगड़े होंगे, उसके घर में देवरानी जेठानी के झगड़े होंगे, उसके घर में न चैन होगा न सुकून होगा, उसके बच्चे बीमार होंगे जो हमको याद नहीं करेगा। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसकी जिंदगी बेचैनी वाली बन जाएगी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और कल क़यामत के दिन में से इंसान को अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, वो कहेगा अल्लाह मैं तो दुनिया में अच्छा खासा देखा करता था, मैं आज अंधा कैसे हो गया? अल्लाह फरमाएगा कज़ालिका तत्का आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। मेरे बंदे, तेरे सामने कुरान की आयतें पढ़ी गई, तेरे सामने नमाज की अहमियत बताई गई, तेरे सामने बेहयाई की बुराई की गई, मगर तू बेहयाई के काम करता रहा, तू नमाज को छोड़ता रहा, तू अल्लाह की याद से गाफिल रहा। जब तू दुनिया में अंधा बन गया तो आज हमने तुझको अंधा बना दिया। तो ये पहली आयत है कि अपने माल और औलाद के चक्कर में अल्लाह को मत भूल। वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो माल के चक्कर में अल्लाह को भूल जाएगा, जो औलाद के चक्कर में अल्लाह को भूल जाएगा, फ़उलाइका हुमुल खासिरून, उससे ज्यादा घाटे का सौदा कोई नहीं कर रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि साहब हम दुकान कर रहे हैं, नमाज छोड़ करके हमारी दुकान में बड़ी बरकत हो रही, बड़ा पैसा आ रहा है। नहीं, पैसा तो आ रहा है मगर आप घाटे का सौदा कर रहे हैं। जानते हो फायदे का सौदा किसको कहते हैं? आओ एक मिसाल आपको देता हूं, फायदे का सौदा किसको कहते हैं। अल्लाह के नबी अपने साहबा के साथ बैठे हुए, एक सहाबी आते, अय अल्लाह के नबी, मैं अपने बाग की चहार दीवारी कर रहा हूँ, मेरा खजूरों का बाग है, मैं उसकी बाउंड्री कर रहा हूँ, और बाउंड्री करने में मेरे पड़ोसी का एक खजूर का पेड़ आ रहा है, मैं उससे कह रहा हूँ कि ये खजूरों का पेड़ तुम मुझे दे दो, लेकिन वो मुझे देने को तैयार नहीं है।
نبی اکرم نے اس کو بلایا، کہا بھائی اپنے باغ کی باؤنڈری کر رہا ہے، تمہارا ایک پیڑ اس کی باؤنڈری کے راستے میں آ رہا ہے، تم اپنے پیڑ کی جو مناسب قیمت ہے دے دو۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا میں یہ پیڑ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا ہاں اگر اس ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں مجھے پورا ایک باغ دے دیا جائے تو میں وہ باغ کے بدلے میں ایک کھجور کا پیڑ دے دوں گا۔ نبی اکرم نے اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ کوئی ہے جو اس پیڑ کو خرید لے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اس سے بہتر کھجوروں کا باغ اس کو جنت میں ملے گا۔ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو اپنا کھجوروں کا باغ اس کو دے دے اور اس کا یہ پیڑ خرید لے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ان کا نام تھا ابو دہدہ۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرا ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنا کھجوروں کا باغ اس کو دے رہا ہوں اور اس کا وہ ایک کھجور کا پیڑ میں لے کر کے اپنے اس صحابی بھائی کو دے رہا ہوں۔ سودا ڈن ہو گیا۔ ابو دادا دوڑے دوڑے گھر آئے، ان کی بیوی اسی باغ میں گئی ہوئی تھی۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں حضرت ابو دادا باغ کے دروازے پر پہنچے اور بیوی کو آواز دی اے ام دادا، اے میری بیوی تم جلدی سے اس باغ سے نکل جاؤ، یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ اے میری بیوی میں نے ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں اس باغ کو خرید لیا ہے، اس باغ کو بیچ دیا ہے اور مجھے اللہ کے نبی نے اس پر جنت میں اس سے بہترین باغ کی گارنٹی دی ہے۔